अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुश्ताक हुसैन साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि जानवरों के रिगार्डिंग बातचीत चल रही थी। एक गैर मुस्लिम का एतराज़ यहाँ पे लगाया गया था कि एक तरफ आप पहले पेज पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि आपका अल्लाह पूरे आलम का रब है और वो पूरे आलमीन यानी कि कायनात का रब है। दूसरी तरफ आपका वही रब्बुल आलमीन जो कि कहलाता है कि पूरे रब का आलम है, पूरी कायनात का वो रब है, वो जानवरों के गले काटने का हुक्म देता है और वो भी ये कहता है कि गले जब काटो तो अल्लाह का नाम ले लिया करो। तो वो कैसा रब्बुल आलमीन। तो मुश्ताक हुसैन साहब ने यह एतराज़ किया था कि आप लोग भी तो यानी कि गैर मुस्लिम भी तो सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनमें भी जान होती है, उनमें भी जो कुछ होती है। अभी मैंने उनकी एक आध वो ऑडियो और भी सुनी है, लेकिन क्योंकि अब बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू हो चुका है तो मुश्ताक साहब अब आप बताएं कि जानवरों में, फ्रूट्स में और सब्जियों में क्या मुमासलत आप समझते हैं और आप क्यों ये कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अपने पॉइंट्स रखें प्लीज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे भाई ये बात सही नहीं। ऐसे कहिए आप कि आप वेजिटेबल यानी कि सब्जियां खाते हैं, आप फल फ्रूट वगैरह खाते हैं। आप ये बताएं, क्या आपने साइंस पढ़ी है या सुनी हो कि ये जो पौधे हैं, दरख्त हैं, क्या ये जानदार नहीं है? ये सांस नहीं लेते? ये भी तो जानदार हैं, बल्कि इनको काटने की ममानियत आई है, इनको जो है उखाड़ने की ममानियत आई है इस्लाम में। तो आप भी वो खाते हैं, वो भी जानदार हैं, वो भी सांस लेते हैं, बस इतना फर्क है उनमें अकल नहीं है ना। अकल तो इतनी ज्यादा इन जानवरों में भी नहीं होती। बस जिसको खाने का हुक्म है वो खा लिया जाता है। सब्जी खाएं, आप फ्रूट खाएं, और भी कोई चीज खा सकते हैं, जैसे पत्ते, साग, पालक, सब चीज खा सकते हैं। और इस तरह जानवरों को भी हमें तो हुक्म है, खा सकते हैं। ये नहीं कहना चाहिए मुसलमानों का अल्लाह तो मासूम जानों को खाने का हुक्म देता है। तो इस तरह तो जो सनातन धर्म के पेशवा हैं, हम भगवान तो नहीं कह सकते, जो उनके पेशवा हैं वो ये सब्जी फ्रूट खाने का हुक्म देते हैं। ये भी तो जानदार हैं, इनमें भी तो सांस है। सोचें आप, ऐसा ना बात करें। इंसानों में और जानवरों में और सब्जियों में यानी पौधों में कदर मुश्तरक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये तीनों ही जानदार होते हैं और ये तीनों ही फलते फूलते और बढ़ते हैं, अफजाइश करते हैं, और इनके तीनों के नर मादा होते हैं, और तीनों ही में जो है जुफ्ती वाला अमल यानी कि सादा ज़बान में अफजाइश नस्ल के लिए जो जानदार अमल करते हैं वो इन तीनों में पाया जाता है। फिर इनमें सांस लेने का और इनके अंदर जो है बढ़ने का, घटने का और सबसे बड़ी बात मरने का भी तीनों में एक ही तरीका है। मोहतरम मुश्ताक हुसैन साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। सर, हम भी आपको ये बता दें कि हम भी अपने सभी प्रोग्राम सिर्फ समझने और समझाने के लिए करते हैं, कोई नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं या अपने आप को कोई ज़्यादा आलिम फाजिल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम हमेशा सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं आप जैसे आलिमों से। आपने ये एक दो ऑडियो की वो हमने यहाँ पे लगा दी हैं, बट आप टाइम पे अब मौजूद नहीं है, तो बहरहाल आपके पॉइंट्स आ गए हैं सर, इसके लिए आपका शुक्रिया, जजाकल्ला। अब हम अपने पॉइंट्स रखते हैं सर। आप सब्जी ले लीजिए, लौकी हो गई, तुरई हो गई, काली तोरी, घिया तोरी, भिंडी, मटर या जितनी भी है, मूली, गाजर, शलजम, पालक वगैरह, कोई कोई भी सब्जी ले लीजिए। ये हमारे खाने के लिए बेशक अल्लाह ने या परमेश्वर ने पैदा की हैं सर, और ये हमारा भोजन बनती हैं। बट सबसे मेन पॉइंट इसमें यह है कि जब हम इन्हें उपयोग करते हैं यानी कि इस्तेमाल में करते हैं, अब गाजर और मूली ले लीजिए, अगर हम पहले सबसे चाकू से छीलते हैं इसके ऊपर की परत, तब वो अपने आप को हमारे से छुड़ा के नहीं भागती। ना ही उन्हें दर्द महसूस होता है, ना ही रिश्तों का एहसास होता है कि अगर आपने दो मूलियाँ भी एक ही प्लेट में रख रखी हैं, अगर वो माँ बेटी भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सेक्स भी करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और मतलब एक टाइम पे मरते भी हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि कौन माँ है कौन बेटी सर।
جبکہ جانوروں میں باقاعدہ پتہ ہوتا ہے، اگر آپ ایک جانور جو کہ ماں ہے اسی جانور کو یعنی کہ اس کے بچے یا بیٹا بیٹی کو، بکرے کی مثال لے لیجئے، انہیں لرزہ بھی پیدا ہوگا، وہ کانپے گے بھی اور کوشش بھی کریں گے کہ اس کے بچے کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ اور اگر بچے کو آپ اس کے سامنے کاٹیں گے تو بچے کو تو جو تکلیف ہوگی ماں بھی تڑپ کے رہ جائے گی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آنسوں کی بوچھار تک ہو جائے گی۔ محترم مشتاق صاحب، آپ نے اس آڈیو میں جو باتیں کی ہیں وہ تو آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں سر۔ اب آپ آ جائیے، پیڑ پودوں سبزیوں کو آپ کاٹیں، چھیلیں، توڑیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جیسے کہ جانوروں کو احساس بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جانوروں میں اور انسانوں میں صرف عقل و شعور کا ہی فرق ہے کہ انسان کو پرمیشور نے زیادہ عقل و شعور دیا ہے اور جانوروں کو کم، بٹ انہیں احساس بھی ہوتا ہے، ماں بیٹے کا رشتے کا پاس بھی ہوتا ہے، اور احساس بھی ہوتا ہے اگر ایک دوسرے کے سامنے کاٹ دیں۔ ایک مچھر ایک ادنا سا چھوٹا سا کیڑا ہے، اگر آپ اسے کہاوت تالی بجا کے مارنا چاہیں گے تو وہ بھی پوری حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ بھاگ جائے۔ ایک بکرے کو یا ایک بھینس کو، یا آپ لوگ گائے بھی کھاتے ہیں، چلو گائے کو آپ سیدھے کھڑے یا بیٹھے ہوئے کاٹ نہیں سکتے، اسے رسیوں میں باندھنا جوڑنا پڑے گا، اور وہ جانور پوری کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے چنگل سے نکل جائے، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسے اس طرح سے باندھ جوڑ دیں گے اور پھر چوریاں چلائیں گی تو نہ تو پیڑوں میں پودوں میں رکت ہوتا ہے یعنی کہ خون ہوتا ہے، نہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، نہ ہی ان کی شہ رگ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ شہ رگ کاٹ دینی چاہیے، نہ انہیں پیڑ پودوں کو اتنی تکلیف محسوس ہوتی، نہ انہیں ان چیزوں کو احساس ہوتا کہ انہیں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، نہ وہ چیختے چلاتے جیسے کہ جانور آپ لوگوں کے سامنے چیختے ہیں، اور آپ لوگوں کو احساس ہونے کے باوجود بھی آپ بنا احساس والے منشیہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی آڈیو میں یہ پوائنٹ بھی رکھا کہ وہ دو آپس میں جفت کرتے ہیں، میرے خیال سے آپ کا مطلب سیکس سے ہے۔ سیکس تو نہیں کہہ سکتے سر، بٹ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آم مینگو کی نسلوں کے لیے دو چیزوں کو، ایک دیسی آم لے لیا اور ایک دسہری لے لیا، ان دونوں کی قلم کو آپس میں ملا دیتے ہیں، سوتلی یا رسی سے باندھ دیتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کا اثر آتا ہے، تیسری نسل تیار ہو جاتی ہے۔ جبکہ جانور اور انسان باقاعدہ سیکس کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بھی کچھ اصول ہیں۔ کتا کہنے کو تو ایک جانور ہے سر، لیکن مشہور بات ہے یہ، اور آپ جانتے بھی ہوں گے اگر جانوروں کا علم ہوگا، کہ کتا اکثر کر کے جب کتیا کو یعنی کہ پچ کو سونگتا ہے، ان میں خدا نے یہ ایک دیا ہے عقل و شعور کہ ان کو سونگنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیمیل کتیا یعنی کہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتے کو بھی اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک فیمیل یعنی کہ پچ یعنی کہ کتیا پریگننٹ ہے تو وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا، اسے سیکس کرنے کی نہیں سوچتا سر۔ اور انسان تو جیسے یہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ حیض کے دنوں بھی ساتھ چلے جاؤ، اور آپ کے بڑے بڑے اکابروں کی حدیث موجود ہے کہ وہ حیض میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آپ نے اپنی آڈیو میں یہ پوائنٹ بھی رکھا کہ وہ دو آپس میں جفت کرتے ہیں، میرے خیال سے آپ کا مطلب سیکس سے ہے۔ سیکس تو نہیں کہہ سکتے سر، بٹ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آم مینگو کی نسلوں کے لیے دو چیزوں کو، ایک دیسی آم لے لیا اور ایک دسہری لے لیا، ان دونوں کی قلم کو آپس میں ملا دیتے ہیں، سوتلی یا رسی سے باندھ دیتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کا اثر آتا ہے، تیسری نسل تیار ہو جاتی ہے۔ جبکہ جانور اور انسان باقاعدہ سیکس کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بھی کچھ اصول ہیں۔ کتا کہنے کو تو ایک جانور ہے سر، لیکن مشہور بات ہے یہ، اور آپ جانتے بھی ہوں گے اگر جانوروں کا علم ہوگا، کہ کتا اکثر کر کے جب کتیا کو یعنی کہ پچ کو سونگتا ہے، ان میں خدا نے یہ ایک دیا ہے عقل و شعور کہ ان کو سونگنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیمیل کتیا یعنی کہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتے کو بھی اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک فیمیل یعنی کہ پچ یعنی کہ کتیا پریگننٹ ہے تو وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا، اسے سیکس کرنے کی نہیں سوچتا سر۔ اور انسان تو جیسے یہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ حیض کے دنوں بھی ساتھ چلے جاؤ، اور آپ کے بڑے بڑے اکابروں کی حدیث سے موجود ہے کہ وہ حیض میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان، جانور اور یہ جو پودے ہیں، سبزی فروٹ وغیرہ، یہ قدر مشترک ہیں، اس کے اندر آپ کو ماننا ہوگا۔ ان میں سانس لینے کا، بڑھنے پھلنے پھولنے کا اور مرنے کا، اور ان کے اندر نر مادہ بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں۔ مگر انسان اس کے اندر سب سے علیحدہ ہے کہ اللہ نے ان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، اور یہ اپنے ہینڈ اوور ہر چیز کو کر سکتا ہے اگر کوشش کرے تو۔ جو جانور ہے، اللہ نے ان کو عقل ضرور دی ہے، مگر اتنی دی ہے کہ وہ اپنا ہی ڈیفینس کر سکتے ہیں، اپنے کھا پی سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کو عقل و شعور نہیں دی گئی۔
یا زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں. اور جو پودے ہیں ان کو عقل و شعور نہیں ہے اور وہ انسان کا بوجھن بنتے ہیں، بقول آپ یعنی خوراک بنتے ہیں. تو بات پوچھنے کی یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بطور خوراک زمین پر اتاری ہیں، یعنی کہ جاندار چیزیں اور پھل پودے وغیرہ. اور اس چیز کو دنیا کا ہر مذہب، چند ایک مذاہب اس کے اندر بھی چند ایک فرقے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت بھی گوشت خور ہے اور عیسائیت بھی گوشت خور ہے، ہندو مذہب بھی گوشت خور ہے اکثریت سے. آپ عیسیٰ علیہ السلام سے، جسے ہم عیسوی بولتے ہیں، اس سے 400-500 سال پہلے آپ چلے جائیں تو جتنے بھی ہندو مذہب تھے یا فرقے تھے ان میں، وہ سارے گوشت خور تھے، وہ سارے کھاتے تھے. پھر آہستہ 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 یہ جو جین مت ہے اور یہ بدھ مت ہے، ان سے آہستہ آہستہ یہ بات پھیلی اور یہ سبزی کی طرف آئے ہیں. تو یہ خوراک کا ایک حصہ رہی ہیں ایک عرصے دراز سے انسانوں کی زندگی میں. سوال یہ ہے کہ جانوروں میں اور پودے فروٹس میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کو اگر آپ کاٹیں گے، تکلیف دیں گے، انہیں چیخنا چلانا بھی وہ کریں گے، انہیں دکھ تکلیف محسوس ہوتی ہے جب ان کا گلا کٹتا ہے، شہرک کٹتی ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جانوروں میں سے گوشت نکال لیا. ہم لوگ گوشت کو کیا چیز سمجھتے ہیں؟ ہم اسے 3-4 چیزوں کا جوڑ سمجھتے ہیں: رکت، استھی، ماس پیشیاں اور بون کریم. رکت میں نے خون ہوتا ہے، استھی میں نے ہڈیاں ہوتی ہیں، ماس پیشیاں آپ سمجھتے ہی ہیں جو گوشت کے اندر رگیں ہوتی ہیں یا نسیں ہوتی ہیں. بون کریم جیسے کہ آپ لوگ پائے وغیرہ بولتے ہیں، بکرے کے پائے، بھینس کے پائے، اس میں پائے میں اندر کریم ہوتی ہے جسے آپ لوگ بھی شوق شوق سے کھاتے ہیں. یہ سب چیزیں فروٹس میں اور ویجیٹیبلز میں موجود نہیں ہوتی، اور ان سب چیزوں کو پانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانور کو گلا کاٹنا پڑے گا، اور وہ بھی اللہ کا نام لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اسے عظیم بھی بتاتے ہیں، اسے بڑا بھی بتاتے ہیں، اسے رب العالمین بھی بتاتے ہیں، اور اسی کا نام لے کے لے بھائی کر دیا گنڈا گردی، ہم نے کرا دیا رسی میں باندھ جوڑ کے بے کس معصوم جانور کو، جو کہ کسی کا بیٹا تھا، کسی ماں کا لال تھا، کسی باپ کا بیٹا تھا، ایک جوڑے کا وہ پیدائش تھی، ان کا بیٹا تھا، اور ان ماں باپ کے سامنے کبھی کبھی تو اس بیٹے کو مار دیتے ہیں. اس بیٹے کو مار دیتے ہیں، بلکہ قربانی کے نام پر بکرے کو کھسی بھی کرا دیتے ہیں، اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی عیب دار نہیں ہونا چاہیے جانور، سینگ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو جانور کو نہیں مار سکتے، اور اس میں اتنا بڑا عیب آپ پیدا کر دیتے ہیں. اس کا ایک جو افزائش کی نسل کی ایک چیز ہوتی ہے، امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر بھی شوق سے کھاتے ہیں. یہ پہلے ہی ظلم کرتے ہیں اس کی زندگی میں، اور گردن کاٹ کے مہا ظلم کرتے ہیں. ہمارے یہاں 3 چیزوں کو پاپ اور گناہ بتایا گیا ہے. چلیں اب آپ آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ جتنی میری یہ ریسرچ ہے اس کے مطابق جو سناتن دھرم ہے یا جین مت ہے یا بدھ مت ہے، وہ صرف اور صرف ان جانوروں کو اس لیے نہیں کاٹا کرتے یا ذبح کرتے کہ ان کے اندر درد کا احساس ہے، ان کے اندر جو اپنے بچاؤ کا احساس ہے، اس وجہ سے وہ ان کو نہیں ذبح کرتے یا نہیں کھاتے، ان کو پر رحم کرنے کی وجہ سے. تو میرے دوست، اس حساب سے ہم دیکھیں تو ہم بہت سی جگہ پھنس جائیں گے کہ ہم اس درد کی بنا پر ہم نہ جانے کتنے پنچھیوں کو یا کتنے جو ہے نا پرندوں کو مار دیتے ہیں. جیسا کہ ہم فصلیں اگاتے ہیں اس کے اندر سپرے کرتے ہیں، کتنے مچھر اور کتنے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پرندے وہ مارے جاتے ہیں. اور اسی طرح زمین پہ کیڑے وغیرہ جو ہے وہ بھی مارے جاتے ہیں، بلکہ مار دیے جاتے ہیں آپ جان کر. اور بھی بہت سی جگہوں پر جو ہے نا اس چیز کو جو نہیں دیکھا جاتا کہ درد کی بنا پر ان کے اندر کیا اثر ہوگا، کیا معاملہ ہوگا. اگر درد ہی کی بات ہے، اگر درد کی وجہ سے نہ کھایا جائے تو ایک عجیب بات ہے، ورنہ کوئی اور وجہ ہو تو اس کا معلوم نہیں. ورنہ تقریباً ہر مذہب کے اندر گوشت کو کھایا جاتا ہے، انسان کی خوراک کا حصہ ہے. اور اگر آپ سبزی کھاتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کھائیں، کوئی اعتراض نہیں. تو گوشت کھانے والوں کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انسانیت کے اندر کچھ فائدے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتارا ہے اور انسان کی خوراک بنایا ہے. ہمارے یہاں ہے پاپ. پاپ کو 3 شرینی میں بانٹا گیا ہے: پاپ، اتی پاپ اور مہا پاپ. پاپ کہتے ہیں ہم گناہ کو، آپ سمجھ لیجئے. پہلا پاپ، پہلا گناہ ہے جھوٹ بولنا.
अति पाप यानी कि ज्यादा पाप है किसी की जमीन हड़प लेना या किसी का पैसा हड़प लेना। महापाप में जो आती हैं वो दो चीजें मेन आती हैं हमारे यहाँ, जो जिसे आप गुनाह अजीम कहते हैं या गुनाह कबीरा कहते हैं। किसी पराई स्त्री पे नजर रखना, किसी पराई स्त्री से संबंध बनाने को हमारे यहाँ महापाप कहा जाता है। और मांसाहार को इसलिए महापाप गुनाह कबीरा कहा जाता है क्योंकि उसमें किसी की जान लेना शामिल है, किसी के गले पे आपके अल्लाह का नाम लेके छुरी फेरना शामिल है सर, और उसको दर्द व अलम दे के उसको काटना। अगर आप कभी एहसास करें, अगर एक बकरे को ही काटने से पहले 5 मिनट के लिए उसे गौर से देख लें, उसकी आंखें देख लें, उसके नाक देख लें, तो आपको खुदा की कुदरत नजर आएगी। उसमें खुदाई में कह लूँ, हम तो परमेश्वर कहते हैं। उसकी आंखें भी अलग अलग रंग और रूप की होती हैं, उसकी खूबसूरती भी अलग अलग तरीके की होती है। तो जाहिर सी बात है कि उसे आप काट नहीं सकेंगे। बट आप लोगों के बच्चों को, आप लोगों को तालीम ये दी जाती है कि बकरा, जानवर, गाय, भैंस जो है ये काटने की चीज़ है और इसको काटा जाएगा सर। तो बहरहाल हमारे ये पॉइंट्स हैं कि उसमें खून नहीं होता, उसमें मज्जा नहीं होता, उनमें सब कुछ नहीं होता। और जान सब्जियां और फ्रूट्स बनाए ही इसलिए गए हैं हमारे भोजन के लिए। ये सृष्टि का नियम है। किसी जानवर के गले काटना, उनको अपने शौक के लिए उसको खाना, वो एक जान लेना ही जान लेना है। आपके लोगों के यहाँ वैसे तो ये भी कहा जाता है कि इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत का कत्ल है, बट चलिए वो बात एक अलग हो जाएगी। बहरहाल ये हम पूरी तरह से साबित किया हमने कि सब्जियां, फ्रूट और जानवर एक अलग अलग चीजें हैं सर। जानवरों को काटना हमारे हिसाब से महापाप है, गुनाह कबीरा है, गुनाह अजीम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।